کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا؟ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی موت ہو جاتی ہے 3 چیزیں جاری رہتی ہے اس کے عمل میں سے، صدقۃ جاریۃ، جو اس نے صدقہ چھوڑا جو ہمیشہ چلتا رہے گا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہے گی، علم ینتفع بہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں اس میں ایصال ثواب کہاں سے آ گیا؟ اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابیہ نے عرض کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو صدقہ اس کا ثواب کہاں کس کو پہنچ رہا ہے؟ اولاد صدقہ کر رہی ہے، اولاد دعا مانگ رہی ہے، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو مل رہا ہے۔ اسی سے فقہاء نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے مرحوم والدین کو پہنچائی جا سکتی، اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، یہی ریفرنس کیا ہے؟ کافی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں مسجد میں دریاں بچھا دیں، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو۔ تو بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریاں بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے؟ بھئی جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آ گئی نا، اس میں ہر نیکی آ گئی، اس کے اندر اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ گیا، اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آ گیا، اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آ گیا، اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی آ گیا۔ کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، حدیث دکھاؤ، تو حدیث میں تو کنواں کھودنے کا تذکرہ ہے، پھر کنویں کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گا ہی نہیں۔ اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کنواں کھدواتے ہیں، اس کا ثواب ابا کو پہنچ رہا ہے، سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا۔ اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی کسی سفر میں، کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب ابا اماں کو پہنچے، اگلا کہتے ہیں حدیث دکھاؤ، کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں؟ تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج کے جو نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا، ان کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقہی بصیرت سے بالکل خالی، وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا، قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے بھئی، تلاوت کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ تو کوئی صدقہ نیکی ہے، حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، بعد والا اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ البتہ یہ جو حدیث میں 3 کا عدد ہے نا، یہ 3 سمجھانے کے لیے، 3 نہیں، وہ 6 بھی ہو سکتے، 3000 بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں۔ اس میں خوب سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا؟ بھئی صحابہ تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص تھے نا، صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ تو صحابہ سے اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اجتماعی طور پہ ناجائز ہے، کیونکہ کوئی بھی نفلی کام اس میں اجتماع کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ الگ سے اجتماع کے لیے ایک الگ سے دلیل نہیں ہوگی تو نفلی کام انڈیویجولی آپ کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں، اجتماعی حیت پہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ نے چونکہ اجتماعی حیت پہ نہیں کیا اس لیے ثابت نہیں ہے، انفرادی کیا یا نہیں کیا، تو انفرادی عمل بیان نہیں کیا جاتا۔ اب کوئی بھی اپنے والد کے لیے کوئی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، تو یہ تو دل کی چیز ہے نا، اس کو کوئی راوی کیسے ہائی لائٹ کرے گا، کیسے اس کو نمایاں کیا جائے گا؟ یہ تو دل کی بات ہے۔ تو کتنے صحابہ نے نیک اعمال کیے، یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا۔ اب دل میں کیا نیت تھی، اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں، یہ نیت یہ وہ جانے، اللہ جانے۔ ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ پنکھا ابا کے ثواب کے لیے لکھتے تھوڑی تھے لوگ، دل میں نیت ہوتی تھی۔ اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ قرآن پڑھنا اپنے والدین کے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جائز ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ There are 2 types of قرآن خوانی۔ قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں، تو کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ انگلی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں، 2 قسمیں۔
بلکہ ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں. اجتماعی ہیئت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ مرحوم کے ثواب کے لیے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائیں، آج قرآن خوانی ہوگی. یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح اجتماعی ہیئت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے. اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں، اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے. میرے بارے میں آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے، میں تو سروے کرتا ہوں نا کہ اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا، بس کو شادیاں آتی ہیں، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، لطیفے آتے ہیں. ہمارے جو طلبہ میں لیکچر ہوتے ہیں نا، وہ اور اسٹائل کے ہوتے ہیں. عوام میں لیکچر اور اسٹائل کے ہوتے ہیں. عوام کے سامنے زیادہ علمی موشگافیاں جھاڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اختلافی مسائل، کبھی ہمارے مدرسے میں آئیں بیٹھیں، 20 سال ہم نے تدریس کی ہے، تو تدریس عربی کتابوں کی ہے، جس میں حدیث بھی ہے، جس میں تفسیر بھی ہے، جس میں عربی گرامر بھی ہے، جس میں فقہ بھی ہے، جس میں عربی ادب کی مشکل کتابیں بھی ہیں. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو 2-4 الفاظ آ جائیں نا قرآن و حدیث کے ریفرنس کے، وہ ایک چینل کھول کے ایسے بھڑکیاں مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے اسی پہ نازل ہوا ہے، باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا. تو خیر، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اجتماعی ہیئت پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے، چونکہ وہ ایک عبادت کے طور پر ہے، تو عبادت کے لیے جب اجتماعی سطح پہ ہوگی نا، قرآن پڑھنے کی دلیل تو ثابت ہے، اجتماعی سطح پہ یہ ثابت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے جمعے سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہو، انفرادی اخپل طریقے سے پڑھتے ہیں نا. اگر اجتماعی ہیئت پہ ہو کہ تمام حضرات تشریف لے آئیں، آج ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا آج ہم فلاں فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تمام حضرات تشریف لے آئے، تو یہ عمل کیا بن جائے گا؟ ناجائز. یہ اجتماعی حیث پہ نہیں ہوگا. فرض نماز اجتماعی طور پہ پڑھی جائے گی، اس میں بلایا بھی جائے گا اذان کے ذریعے، نفل نماز نہیں ہوگی. ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ، جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، جائز نہیں ہے. تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے، لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا، تہجد بغیر. پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے، کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے، بس مسئلہ بتا دیا. اتنے نیچے نیگیٹو کمنٹس کہ ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں، یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو بغیر دلیل کے، جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو، جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے. جو دعویٰ کرے گا نا کہ تہجد کی جماعت اتنی بڑی حیت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے، وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ، کہیں بھی نہیں ہے. تو دلیل اس کے ذمہ جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے، جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمہ ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے. وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے. نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ. میں کہوں وسیم بھائی نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں، اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں لیے، کورٹ میں کیس گیا، میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں. عدالت، وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے، عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو، دلیل دو اس نے لیے ہیں. میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے ہیں. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں، وہ کہے گا میں نے نہیں لیے. عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہے، تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ، کوئی دلیل دو. میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے، یہ دلیل پیش کرے گا. یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا، جو آج کل نئے اسکالر آ رہے ہیں، انہوں نے اسی طرح تختہ مشق بنایا تھا قرآن و سنت کو. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اجتماعی حیث پہ قرآن خوانی کیا ہے میرے بھائی؟ بولو نا جائز نہیں. اس کیوں جائز نہیں ہے؟ جب اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرتے ہیں، جیسے تہجد ہے، تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بلایا، کوئی ایسی روایت نہیں ہے. ہمیشہ آپ نے تہجد پڑھی، 1 2 3 4 صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ جائز ہے، ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا، لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں. بھائی اتفاقی طور پر کوئی تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے، 2-4 آدمی اس کے پیچھے آ جائیں، اعلان کر کے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے یہاں تہجد کی نماز ہوگی، تمام حضرات تشریف لے آئیں. اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا، صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے، تراویح جس کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو نام بھی الگ دیا گیا. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ اس میں اجتماعی حیات. اور حضرت عمر نے کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ رمضان میں 3 دن کیا، پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لیے چھوڑا فرض نہ ہو جائے، یہ اس کی علامت ہے، آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا، لہذا حضرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا. تو رمضان گیا اور وہ تراویح کی نماز گئی. اس میں قیام اللیل کا بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے پھر رات کو اجتماعی حیض پہ نماز پڑھی جائے. تو قرآن خوانی کیا عمل ہے میرے بھائی؟ غلط ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اخپل طریقے سے
سب سے بہتر تو وہ چیز ہے جو منسوس ہے، جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، وہ صدقہ خیرات ہے، سب سے بہتر وہ ہے. اس کو آج کل لوگ فوکس نہیں کر رہے، قرآن خوانیوں پہ پورا زور لگایا ہوا ہے، اور پھر اس میں دیگیں چلتی ہیں، کھانے چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں بوٹیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں، عجیب ہی منظر ہوتا ہے. ولیمے اور میت کا فرق کیا ہو گیا؟ ختم. یہ پھوڑنے پھاڑنے کے ٹائم نہیں ہے. یہ اخپل طریقے سے چپکے سے غریب کو صدقہ کر دو، اور اپنے طور پہ کوئی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ تلاوت میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن صدقے میں سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. تو دیر آر کتنی ٹائپس آف؟ 3. ایک تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، وہ جائز نہیں. دوسرا قرآن خوانی کی قسم ہے برکت کے لیے قرآن خوانی. دکان کھولی آپ نے نہیں، آپ نے مکان بنایا، آپ چاہتے ہو یار اس میں کوئی اچھا کام پہلے ہو جائے، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں بچے آگے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو کام کی ابتدا کس سے ہو بھائی؟ برکت سے ہو. اور کوئی بھی شیطانی اثرات ہوں، اس سے یہ گھر پاک ہو جائے، تو اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے. تو برکت کے لیے قرآن خوانی چونکہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے. رقیہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ دم جسے کہتے ہیں رقیہ. تو رقیہ ایک علاج کی قسم ہے. علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا بھائی فلاں آیت پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیں، مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسے ایک صحابی رسول نے کسی پہ جن تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا، نہ نبی سے انہوں نے پوچھا تھا. بعد میں اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رقیہ ہے، سورہ فاتحہ تو اس سے تو فائدہ ہوتا ہے. یا سورہ بقرہ کا ورد کرا لیا گھر کے اندر، سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے، حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ بذات خود یہ جائز عمل ہے برکت کے لیے. لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور ایصال ثواب والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے، تو یہ والی قرآن خوانی ذریعہ بنتی ہے وہ والی قرآن خوانی کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ذریعہ بنتی ہے کس چیز کا؟ ایک بدعت کا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو برکت کے لیے قرآن خوانی عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہیں، مدرسوں سے بچوں کو بلایا جاتا ہے، بچے بےچارے کھاپے کی نیت سے آتے ہیں، وہ صحیح طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا. ابے فلاں کے یہاں گئے تھے، ایسی مزے کی نہاری کھلائی تھی، اس کی بریانی میں بوٹیاں ہی نہیں ہیں، گوشت ایسا ہے، تو برکت گئی تیل لینے. ایک قسم کا قرآن کے ساتھ کھاپے کا ذریعہ ہے یہ. ایک قسم بچوں کی عادتیں بھی خراب ہوتی ہیں اس سے، مفت کی عادت پڑتی ہے بچوں کو. معتمم کے اپنے مزے ہوتے ہیں کہ فری پھوکڑ میں آج ایک ٹائم کے کھانا کیا ہو گیا ہمارا، بچ گیا. اور پھر دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے. اگر وہ واقعی طالب علم ہے اس کو چاہیے اپنے وقت کو کیا سمجھے؟ قیمتی. ادھر سے دعوت آ رہی ہے، ادھر قرآن خوانی میں جا رہا ہے، ادھر سے دعوت آ رہی ہے ادھر. یہ دینی مدرسوں کے طلبہ کے وقار کے خلاف ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء یا طلبہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بوتل پانی سے بھر لی فل، ایک بلبلہ بھی نہیں ہے اس میں. اب آپ اس میں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالیں گے نا تو پرانا ایک قطرہ نکالنا پڑے گا، پھر نیا قطرہ ایڈجسٹ ہوگا اس میں. تو فرماتے تھے علماء کا 24 گھنٹے طلبہ اور علماء یہ اللہ کے وارث ہیں، ان کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا جو اسکیجول صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نئی چیز آ ہی نہ سکے. اس میں اگر کوئی نئی چیز آئے تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہو، اس میں کوئی پرانے کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر نیا کام ایسا آ گیا ہے کہ پرانے کام کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے، پھر تو نیا کام اس میں ڈالیں اپنے اسکیجول میں، اور پرانے کو کیا کر دیں؟ ایک دن کے لیے ناغا کر دیں. اور اگر نیا والا پرانے والے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو نئے والے کو کیا کر دیں؟ کینسل، ہٹا دیں اس کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اب آپ کہیں گے 24 گھنٹے کا ایسا اسکیجول، یہ تو آدمی ڈپریشن کا مریض بن جائے گا. کوئی صبح سے لے کے رات، رات سے لے کے صبح تک، تو ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا. ڈپریشن ختم کرنے والی چیزیں بھی اس میں کیا ہوں گی؟ اسی میں شامل ہوں گی نا. اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے، بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی شامل ہے، گھر والوں کو ٹائم دینا بھی شامل ہے، کھاپے بھی شامل ہیں، کسی دن جاوید نہاری بھی شامل ہے اس میں. کبھی چلے گئے تو وہ کون سی نہاری تھی جو اس دن کھائی تھی؟ وہ والی نہیں، نہ وہ مزے کی نہیں تھی. مجھے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی ہے میری آج کل، کسی نے چپکے سے کیمرے سے بنا کے ڈال دی، زاہد نہاری نا طارق روڈ پہ، وہ بھی شامل ہے. مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو یہ بھی آپ کے اسکیجول کا حصہ بولو نا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے. اب کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے تو پرانا شیڈول آپ کا کیا ہوگا؟ متاثر ہوگا. اگر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ فارغ آدمی ہو، کسی کام کے آپ فالتو ہو، بلا وجہ پیدا ہوئے آپ. بلا وجہ پیدا اسے کہتے کان سے پکڑ کے جو جہاں چاہے لے جائے. آ جا یار کھاپے پہ چلے، آ رہا ہوں. روزانہ کھاپا، روزانہ کھاپا. ابے آ جا ادھر بیٹھتے ہیں، بیٹھ گیا. ابے چل ادھر گٹر کا ڈھکن
گورنمنٹ نے لگا دیا ہے وہ ہمارے گٹر کراچی میں ڈکن نہیں ہوتے نا, تو ادھر ہمارے یہاں لگ گیا, آجا بیٹھتے ہیں وہاں, چل بھائی بیٹھتے ہیں, پوری پوری رات بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ غلط پیدا ہو گیا ہے, اس کو بالکل پیدا ہونے کی کسی کام کا نہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی دوست کا فون آیا, چل کھاپے پہ چلتے ہیں, آپ نے کہا چلو چلتے ہیں, تو اب یہ بدگمان نہ ہو کہ یہ بندہ فارغ ہے, ہو سکتا ہے اس کا اسکیجول کل کا کھاپا ہو, اس کی ڈائری میں کل کھاپے کا تذکرہ ہو, لیکن اس نے کہا آج بندے کا فون آیا, دوستی ہے, اس سے گپ شپ ہے, تو وہ کل والا کہاں لے جاتے ہیں, آج کر لے. تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, کسی قریبی دوست کا فون آیا, مفتی صاحب کھاپے پہ چلے, ہم کہا چلو بھائی. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جمعرات کو کہیں ڈائری میں کھاپا ڈالا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو ہم اس دوست کی وجہ سے 2 دن پہلے لے آتے ہیں, پھر وہ 2 دن والا اسکپ کر دیتے ہیں, جو آج والا کام ہے وہ اس دن ڈال دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ڈائری بنایا کرے ایسے, پورا ہفتہ اس میں آپ کے سامنے ہو وہ پیج, پورا ہفتہ اس میں آپ کے. ابھی میں بتاتا ہوں, یہ حدیث کی تشریح میں بتاتا ہوں میں تو, کیونکہ یہ حدیث کی میں نے تشریح شروع کر دی, وہ پھر ترتیب سے چلے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی میں وہ قرآن خوانی کا وہ جلدی سے مکمل کر کے پھر وہ حدیث پڑھی ہے نا, اس میں یہ آئے گا تذکرہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو خیر, آپ نے دوسری قسم ہے قرآن خوانی کی رقیہ, جس کو برکت کی قرآن خوانی کہتے ہیں. تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود یہ جائز عمل ہے, لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھئی گھر والے بیٹھ کے کر لیں, جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب اکٹھے گھر والے کر لیں. یہ باہر سے ادھر ادھر سے پبلک کو بلانا اور یہ سب چیزیں, اس کے فسادات زیادہ ہیں, اس میں وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے. کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے, اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا. بہرحال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا. کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے, بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے, تو فی نفسی یہ جائز عمل ہے. تیسری قرآن خوانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہیں کسی ترتیب کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا, تو اب سب لوگ آ کے پڑھ رہے ہوں, لوگوں نے جمع نہیں کیا, لیکن چونکہ ٹائم ہے سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پہ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے, تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے, بھائی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے, پھر پڑھائی ہے, پھر یہ ہے, پھر یوں ہے, پھر رات عشاء ہے, پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو ایک نظم کے تحت ہے, اس کو وہ قرآن خوانی, وہ والی قرآن خوانی نہیں کہیں گے جو بدعت ہے, یہ تو ایک نظم کے طور پر. بعض فوجی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملا, رینجرز کے ایک بڑے آفیسر تھے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد پابندی ہے, تمام جتنے بھی فوجی ہیں نا, جو رینجرز کے ملازمین ہیں, وہ سب قرآن کی تلاوت کریں گے. تو ایک ٹائم دیا ہوا ہے نا, تو یہ مینجمنٹ کے لیے ایک ٹائم دیا ہوا ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک ترتیب پہ لانے کے لیے سب کو, کیونکہ پھر ان کا باقی ٹائم نہیں ملے گا نا ان کو تلاوت کا سارا دن. تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں, بچوں کے لیے ایک ٹائم بنا دیں, بھائی صبح اتنے بجے 1 سے لے کر اتنے بجے تک سب بچے انسان کے بچے بن کے بیٹھ جائیں گے. سارا دن تو موبائل لگا رہتا ہے, اب یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر سب بچے کون سے بچے بنیں گے, انسان کے بچے. لہذا قرآن سب کے ہاتھ میں ہوگا, دعائیں کی کتاب ہوگی, ذکر اذکار ہوگا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ اجتماعی ہیئت پہ ذکر اللہ بھی جائز نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد سے ہمارے ہاں ذکر کی محفل لگ رہی ہے, تمام حضرات تشریف لے آئیں, پھر سارے آ جاتے ہیں, پھر ذکر کرایا جاتا ہے, یہ بدعت عمل ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی تربیت گاہ میں گئے ہیں جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے, کوئی شیخ و مرشد ہے جن سے آپ بیعت ہیں, سہ روزہ لگایا آپ نے, 10 دن کے لیے گئے ان کی خانقاہ میں, تو انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے, بھائی صبح اتنے بجے سب نے تہجد میں آنا ہے, یہ ٹریننگ سینٹر ہے نا, اور پھر 7 بجے سب نے ذکر کے لیے بیٹھنا ہے. تو یہ بھی چونکہ اس کا یہ وہ اجتماعی حیات والا ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ایک تربیت کے لیے نظام الاوقات تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی, کہ کھانے کا ٹائم ہے تو یہ ذکر کا ٹائم ہے, تو یہ تلاوت کا ٹائم ہے. تو اس یہ وہ بدعت ذکر میں داخل نہیں ہے. لیکن جو نارملی ہمارے یہاں بعض مسجدوں سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں, یا نمازیوں کو اعلان کیا جاتا ہے بھائی 4 بجے ہمارے ہاں ذکر کیا جائے گا, تمام حضرات تشریف لے آئے, یہ بدعت ہے. کہ تمام حضرات کیوں تشریف لے آئے بھائی, کوئی آپ کا کوئی وہ چل رہا ہے, اگر کوئی تربیتی پروگرام چل رہا ہے تو جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, تو ان کو آپ بتا دیں بھائی عصر کے بعد ذکر ہوگا, مغرب کے بعد تلاوت ہوگی, 4 بجے تہجد کے لیے سب اٹھیں گے, اور تمہارے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا اس میں, یعنی معذرت کے ساتھ, یعنی زبردستی اٹھائیں گے آپ. تو یہ زبردستی ٹریننگ کے لیے ہے, تو اس کو اس اجتماعی حیات میں شامل نہیں کیا. ہم نے جب 3 دن کی ٹریننگ کروائی کنٹری کلب میں, پورے ملک سے لوگ آئے تھے, تو ہم نے ان کو 4 بجے تہجد کے لیے اٹھاتے تھے, ان کو کہتے تھے آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا, کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر 5 بجے ہم ان سے جاگنگ کروایا کرتے تھے, اور جاگنگ میں بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے باپ کو بھی جاگنگ بولو کرنی پڑے گی, کیونکہ جو دیندار لوگ ہیں نا, یہ جاگنگ نہ کرنے کی وجہ سے بھی آڑے ترچے, دیندار کیا سب برابر ہے اس میں, دیندار تو پھر بھی تھوڑا بہت نماز کے لیے چل کے آ جاتے ہیں,
میں دیندار کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہم تو دینداروں کو فوکس کر رہے تھے نا، ورنہ یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے کہ پوستی پن الحمدللہ اتنا زیادہ ہماری قوم میں آ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ. بس اب میں پھر جاؤں گا تو پھر بہت لمبا بیان اسی پہ ہو جائے گا. سوتے ہیں تو سوتے ہی پڑے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. انتقال کے بعد، کیونکہ انتقال کا چانس میں کوشش کرتا ہوں کہیں سیڑھیوں پہ کہیں جانا ہے نا تو لفٹ کے ذریعے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں بچوں. کہیں بھی آپ کہیں فلیٹ میں رہتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے، سیڑھیوں سے جایا کرو میرے بھائی. لفٹ کا استعمال کم، لفٹ کو لفٹ کر دو، لفٹ نہ دو لفٹ کو. لیو لیفٹ، لیفٹ ہے نا، لیو دو اس کو لفٹ کو، تو اس کو لفٹ نہیں کراؤ الا یہ کہ کہیں جلدی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. آپس میں بغض، کینہ، نفرتیں، یہ چیزیں انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے. ہاں وہ نفرت جو اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی دشمنی، اللہ سے محبت میں اللہ کے دشمنوں سے ہو، وہ نفرت نقصان دہ نہیں ہے بلکہ وہ اور ترقی کا ذریعہ ہے. لیکن ایک نفرت وہ ہے جو غلط فہمیوں کی بیس پہ ہوتی ہے، بدگمانیوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، حسد کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یہ نفرت انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے. اسی وجہ سے اسلام نے ان تمام کاموں کا حکم دیا جن کاموں کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں، اور ان تمام کاموں سے اللہ نے منع کیا جن کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن کمزور ہوتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے ریلیشن کیا ہو جاتے ہیں؟ مضبوط. اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے جو مضبوط ریلیشن بھی ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ریلیشن چاہے اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، یا عام مومنین سے ہو، یا اپنے رشتہ داروں سے ہو، ان سب کے ٹوٹنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے اور جڑنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے. ہمیں دو طرح کے ریلیشن ہیں جن کو مضبوط کرنا ہے. ایک اللہ سے ریلیشن ہمارا اور ایک مخلوق کا آپس میں. نبی کا ریلیشن اللہ کا ریلیشن ہی، وہ اللہ کا جتنا مضبوط ہوگا تو نبی سے اتنا خود بخود مضبوط ہوگا. تو اس لیے دو چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے جو ایلفی استعمال ہوتی ہے وہی ایلفی مخلوق کے ریلیشن کو بھی آپس میں جوڑتی ہے. اور جو کام مخلوق کے ریلیشن کو توڑتے ہیں آپس میں، وہی کام اللہ اور مخلوق کے ریلیشن کو بھی توڑتے ہیں. کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں اور جن کے کرنے سے ریلیشن ٹوٹتے ہیں؟ میں تھوڑا سا آج ان پر بات کروں گا. تو ہم سب پہلے سے نیت کر لیں کہ ان کاموں پہ، ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے. اچھا، یہ جو ریلیشن مضبوط کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کے لیے. اگر آپ آپس کے ریلیشن کو مضبوط کرتے ہیں اپنے کسی دنیا کے فائدے میں تو وہ پائیدار مضبوطی نہیں ہوگی، بلکہ بعض دفعہ آپ ریلیشن مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے. آج کل زیادہ تر اسی طرح مارکیٹ میں چل رہا ہے، خاص طور پہ رشتہ داروں میں. جب آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ اچھا سلوک آپس میں جوڑ کے بجائے ایسی نفرتیں پیدا کرتا ہے کہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ سلوک نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا. کیونکہ آپ نے ذہن میں ایک دماغ بنا لیا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا تو یہ جواب میں میرے ساتھ ایسا کرے گا، میں یوں کروں گا تو یہ بھی یوں کرے گا. جب وہ کرتا نہیں ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں اور جواب میں یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پہلے میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو ریلیشن توڑتی ہیں، کہ توڑنے والے کاموں سے بچنا پہلے ضروری ہے. سورہ حجرات میں اللہ نے اس کو بہت اہتمام سے بیان کیا. سورہ حجرات کی پہلی آیت کیا ہے؟ جو آرڈر جس میں اللہ نے ہمیں دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو اونچا مت کرو، نبی کو ایسے مت پکارو. لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، یہ سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا.
نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ آیت نازل ہوئی نبی کے بارے میں، لیکن یہ قیامت تک جس کو بھی اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے سب کے بارے میں ہے یہ آیت. اس پر اجماع ہے پوری امت کا. دو حکم دیے اللہ نے، ایک نبی کو جب پکارو ایسے نہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بولو مت کرو. کیوں بھائی نبی کا یہ مقام کیوں ہے؟ بھائی نبی کا درجہ بلند ہے. جب صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھے تھے یا بیٹھتے تھے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت استاذ کی تھی، معلم کی تھی، بڑے کی حیثیت تھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر استاذ، ہر بڑے، ہر بزرگ کے بارے میں ہے یہ آیت کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. نفرتوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب کرنا چھوڑ دے. مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس. گوروں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے رائٹس کے نام پہ، ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ انسانوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق، لیکن اس نے سارے انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہے. چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز، ادب گورے کی ڈکشنری میں ان کے ہاں نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. ہمیں قرآن میں تفصیل ملتی ہے. جیسے میں نے یہ آیت پڑھی، اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں کہ جب آپ کسی بڑے کی محفل میں بیٹھے ہوں تو اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہ کریں. وہ بڑا آپ کا خاندان کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کا کوئی بھی صاحب علم جس کا مقام اور مرتبہ آپ سے زیادہ ہے. آج ہوتا کیا ہے مارکیٹ میں، ہر آدمی کو حق بیان کرنے کا ہیضہ ہے. ایک تو حق بیان کرنا وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، وہ تو اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے ہیضہ. ہیضے کا مطلب ہے بے موقع بات کو پھینکنا. موقع ہے نہیں، آپ سے کوئی مشورہ نہیں لے رہا، آپ سے کوئی پوچھ نہیں رہا، آپ نے اپنی ٹانگ سب سے اونچی رکھی ہوئی ہے. بے موقع مشورہ نہیں لیا جا رہا، لیکن آپ بغیر مشورے لیے لوگوں کو مشورے، اپنے بڑوں کو خاص طور پہ دے رہے ہیں. اور جب سامنے والے کو غصہ آتا ہے کہ بھائی تو اپنی اوقات دیکھ، تو بھائی حق بیان کرنا میرا فرض ہے. جب بے موقع حق بیان کیا جاتا ہے، اس حق کے بیان کرنے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اگلے کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے. صحابہ کرام کی مجلس میں جب کم عمر صحابہ بیٹھا کرتے تھے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، جب بڑوں کی کانورزیشن ہوتی تھی تو وہ جو عمر میں کم تھے وہ بیچ میں ان کو ٹوکتے نہیں تھے. ہاں کوئی بڑے جب پوچھتے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، پھر وہ بتاتے. آج ہر آدمی کو بے موقع بولنے کا شوق ہے. وہ چاہتا ہے سب سے زیادہ کون بولوں، کون بولے، میں بولوں، مجھ سے پوچھو. چپ رہنا جانتے ہی نہیں ہے. اور شیطان ہر برائی پہ نا لیبل کیا لگاتا ہے، اسٹیکر بہت اچھے لگاتا ہے کہ بھئی میں برائی دیکھ کے خاموش نہیں ہوتا. کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو نا کسی کے اوپر، اس میں بھی پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے کسی کو رسوا نہ کریں، الگ لے جا کے سمجھائیں. آخری حد اس میں یہ کہ پھر جیسے تیسے ہو ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں. نارملی جو نہیں علی المنکر ہے تو اس میں آپ کو اپنے بڑے کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دنیا میں شرک سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا، اور صرف شرک نہیں بلکہ بت بنائے جا رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا جرم دنیا میں ہے نہیں، اور بیٹا اللہ کا خلیل اس وقت روئے زمین پر اس سے نیک انسان دنیا میں کوئی نہیں تھا. لیکن نصیحت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یا اباتی، اے میرے پیارے ابا، پورے کلام میں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ رسپیکٹ دیے اپنے والد کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
کتنی محبت سے. لیما تعبدو, آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں ایسے پتھروں کی جو آپ کا کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. پورا سورہ مریم کا پورا رکوع اٹھا کے دیکھیں نا, کیسی محبت سے نصیحت. اور جب ابا نے دھمکیاں دینا شروع کر دی, لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا, ابا کا ریپلائی کیا آ رہا ہے؟ دھمکیاں, کوئی دلیل سے جواب نہیں. ابا کہہ رہے میں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا اے ابراہیم تجھے. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر لکیریں بولو نہیں آ رہی, بلکہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک, آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی, اسباب کی دنیا میں تو نا امید ہو گیا کہ آپ کی بخشش ہو, لیکن اللہ سے دعا تو کی جا سکتی ہے. میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا مانگوں گا. انہو کان بی حفیہ, مجھ پر تو وہ رحم کرے گا نا, مشرک پر رحم نہیں کرتا, مجھ پر تو کرے گا. تو میری دعا سے اللہ کیا کرے گا؟ آپ کی بخشش. بعد میں اللہ نے خود ہی پابندی لگا دی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا, میرے ابا یوں, میرے ابا یوں, تو میں پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو سنا دی اپنے باپ کو, کھڑی کھڑی سنا دی. اس نے اسٹائل دیکھو بھائی, کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے تیرے بھائی کا میٹر جب گھومتا ہے میں تو نہ باپ کو دیکھتا ہوں نہ ماں کو دیکھتا ہوں. یہ اسٹائل ہوتا ہے نا. مفتی صاحب ہمارے جب میٹر گھومتا ہے میں نہیں دیکھتا سامنے میرا باپ ہے یا میرا دادا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں گدھا بھی یہی کچھ کرتا ہے. جب وہ چیختا ہے پورا ساؤنڈ اندر لے جا کے اسپیڈ کے ساتھ نکالتا ہے, اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. خیر, تو جب وہ ساؤنڈ کھینچ کے پورے پاور کے ساتھ نکالتا ہے, ذرا سی بات کو گدھا کتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش کرتا ہے. سب جانوروں کو بھوک لگتی ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہر جانور کے ساتھ ہوتی ہے. بلی میاؤں میاؤں کرے گی, گھوڑا ہن ہلائے گا تھوڑا سا, گائے بھیں بھیں کر جائے گی, لیکن وہی پرابلم جب گدھے کے ساتھ ہوتی ہے تو پوری سوسائٹی کو پرابلم میں ڈال دیتا ہے. اتنی بڑی پرابلم ہوتی نہیں ہے, ایسے چیختا ہے پورے پریشر کے ساتھ. تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے یا میرا ماموں کھڑا ہے یا میرا چاچا کھڑا ہے بھائی, یا پبلک کے آرام میں خلل واقع ہوگا, لوگ جاگ جائیں گے, ڈر جائیں گے, بچے رو جائیں گے. یہ دیکھتا ہے گدھا, بولتے کیوں نہیں بھائی آپ تو انسان ہو ماشاءاللہ ہے. یہ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا. تو جو یہ کہا کرے نا میرا جب میٹر گھومتا ہے میں نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے, آپ فوراً بول دیا کریں یار آج پتا چلا آپ کیا ہو, گدھے ہو. یہ بول دیا کریں اس کو, محبت سے بولے, چیخے نہیں. اس کو بولے یار اچھا آئی سی, او آئی سی, یعنی آج مجھے پتا چلا کہ آپ کیا ہو, گدھے ہو. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بعض مجلس میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, درمیان میں کوئی نوجوان بولتا رہے گا بیچ میں. تو یہ بہت بری حرکت ہے. خاندان کے بڑے جب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باپ دادے ماں یہ سارے بڑے ہیں نا, آپ سے جب پوچھا جائے تو اپنی رائے پیش کر دیں, ورنہ کیسے رہیں بھائی, چپ چپ بیٹھنا یہ ٹریننگ کا کام ہے, ورنہ یہ آسان نہیں ہے. اس کی ٹریننگ ہوتی ہے خانقاہوں میں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ, ان کے پاس ایک شخص رہا کرتا تھا, بہت بولتا تھا ہر وقت. ہمارے اکابر کی عادت رہی ہے کہ جو اپنی اصلاح خود نہیں چاہتا تو زبردستی اس کی اصلاح نہیں کرتے, اس میں پھر فائدہ نہیں ہوتا اس سے. جب محفل ہوتی وہ چپڑ 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 بولتا رہتا, پٹر پٹر. تو حضرت بھی سنتے رہتے, ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے. اللہ کی قدرت کے وہ پھر حضرت سے بیعت ہو گیا, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا. جب بیعت ہوا ہے تو اس کا خیال یہ تھا کہ اب مجھے معمولات بتائیں گے, یہ بتائیں گے, اور مجھے مزید بولنے کی, یہ میں اپنی طرف سے وہ پیش کر رہا ہوں کہ یعنی حالات سے ایسا ہی لگتا ہے نا ایسے لوگوں کے, اب مجھے مزید بولنے کی ترغیب دیں گے کہ تم جب بولتے ہو بہت اچھا بولتے ہو, جتنا بول رہے ہو اسپیڈ بھی بڑھاؤ اور مقدار بھی بڑھا دو, کوانٹٹی بھی کوالٹی بھی بڑھا دو. کوالٹی کا مطلب یعنی اسپیڈ بڑھاؤ اس کی. تو جیسے ہی وہ جب بیعت ہوا نا تو کہنے لگا حضرت اب مجھے مرید ہونے کے بعد احکام بتائیں. فرمایا زبان کیا کر لو, بند, چپ, بولو نہیں, کہیں بھی بیٹھو سنو, بس بولنے کو فوکس, بولو مت کرو, چپ بیٹھو. آج چپ بیٹھنا بہت مشکل ہے. کمنٹس میں لوگ اوٹ پٹانگ, جب تحقیق نہیں ہے مت کمنٹس کرو کسی چیز, نہ کسی کو اچھا کہو نہ کسی کو برا, جب تک تحقیق نہیں ہے کیا ضرورت ہے اپنی رائے دینے کی. بولے بھائی ہمیں معلوم, اب وہ لال گائے کا آ رہا ہے نا اسرائیل کا, کتنے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں لال گائے لال گائے. میں کہا بھائی مجھے تحقیق نہیں ہے, جب نہیں ہے تو میں کیوں ایسے ہی بلا وجہ لال گائے پیلی گائے. ہاں بہت سو کو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں ہے تو کسی کو بھی نہیں ہے, بہت سو کو ہوگی تحقیق, وہ رائے دے رہے ہیں, نہ مجھے ان کے صحیح ہونے کا پتا نہ مجھے ان کے
غلط ہونے کا. تو ہر ٹاپک میں ٹانگ گھسیڑنا یہ اچھا کام نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہم پاکستانیوں میں زیادہ ہی ہے, بولتے رہیں گے بلا وجہ. سیاست کا الف بے نہیں پتا, اس میں ٹانگ اڑائیں گے, وہ فلاں یہ ہے, وہ یہ کر رہی, اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے, پھر آگے سے حکومت یہ کر رہی ہے, پھر آگے سے وہ فلانا یہ کر رہا ہے. ابے تجھے کیا پتا ہے؟ تو صبح پراٹھا کھایا تھا, تو نے انڈے دکان سے جا کے خریدے ہیں, تو نے تجھے اپنے وہ کیا, مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے, پھر کیا کروں. وہی ہے نا, ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا, ابا نے بولا کہ بیٹا علامہ اقبال کون تھے؟ کہہ رہے ابا پتہ نہیں. بیٹا لیاقت علی خان کون تھے؟ بیٹا کہتا ہے پتہ نہیں. ابا کہتا ہے کم بخت اسکول جا تو پتہ چلے نا. پھر بچہ کہتا ہے ابا وسیم بھائی کا پتہ ہے؟ کہہ رہے نہیں. غفار کا پتہ ہے؟ کہہ رہے نہیں. ابا گھر میں رہو تو پتہ چلے نا. گھر میں رہو تو گھر کی خبریں ہو نا. گھر کی خبر نہیں ہوتی, پورے ملک کے ایک ایک چپے کی ہر شخص کو خبر ہے. جن کو ہے خبر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ رائے دیں. میجورٹی کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا, پھینکے جا رہے ہیں. فلاں کے اتنی کروڑوں کی جائیدادیں بنا لی. ابے تو نے کدھر دیکھ لیا فلاں نے اتنی جائیدادیں بنا لی؟ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تم یار, فیس بک پہ دیکھ کے تبصرے کر رہے ہو. فلاں کی بچی, فلاں گورنمنٹ کا بہت بڑا آفیسر ہے, اس کی بچی بکنی میں گھوم رہی ہے. ایک ایسے ہی کسی آفیسر پہ الزام لگا کہ اس کی بچی بکنی میں سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے نا. فیس بک پہ تصویریں چلیں, بہت وائرل ہوئی. ہماری اس سے ملاقات ہوئی, ہم نے کہا یار ایک اسلامی ملک کے آپ ایک شخص ہو اور بچی آپ کی بکنی میں. کہہ رہے خدا کی قسم میری بیٹی کوئی ہے ہی نہیں, مجھے اللہ نے بیٹی دی نہیں ہے. اتنا پروپیگنڈا, اتنا گند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تو وضاحتی بیان دے دیتا. وہ کہہ رہے کدھر دوں وضاحتی بیان, چلتا ہی نہیں ہے. منفی چیزیں پھیلتی ہیں, وضاحتی بیانات نہیں پھیلتے. تو نفرتیں پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا ذریعہ کس بات کا ہے کہ آپ اپنا مقام دیکھے بغیر آپ بات کرنا شروع کر دیں. اس سے بڑے کو یہ احساس ہوتا ہے. اکثر میں نے گھروں میں دو بھائیوں کی جو لڑائیاں دیکھی ہیں, بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے کوئی چڑ ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے یقیناً, وہ ہر بات میں چھوٹے کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے نا تو پتا چلتا ہے کہ یہ چھوٹا بڑے کو رسپیکٹ نہیں دے رہا, یہ ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, جس سے بڑے کے دل میں ایسی نفرت پیدا ہوئی ہے کہ اب وہ جائز ناجائز کا فرق دیکھے بغیر اس کو رسوا کرنے میں لگا رہتا ہے. جب بڑا بول رہا ہو, چھوٹا اگر خاموش رہے تھوڑی دیر کے لیے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. باپ بول رہا ہو تو اولاد کیا ہو جائے, باپ سمجھا رہا ہوتا ہے, بیٹا بیچ میں وہ اپنی ٹانگ لے آتا ہے بیچ میں. اسی طرح شوہر سمجھا رہا اور بیگم بیچ میں بولنا شروع کر دیں تو کس کی کھوپڑی گھومتی ہے؟ پھر آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے کہ سربراہ میں ہوں اور ٹانگ کون اڑا رہا ہے ہر بات میں. تو بیگم کو چاہیے جب میاں بول رہا ہے یا غصے میں اس وقت چپ کر جائے. بہت جب بالکل معاملہ ٹھیک ہو جائے نا, سیٹ ہو جائے, اس کے بعد بات میں سمجھا دے. ہر بات اس موقع پہ کہنا نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن میں نے بتایا نا, جب تک یہ زبان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. آج جب ہم اصلاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا, اس طریقے میں اصلاح کم اور فساد زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک ہے, بس ایک اور میں بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. یہ سب چیزیں نفرتیں پیدا کرتی ہیں گھروں میں. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو کیا دے بھائی, ریسپیکٹ دے. اور ریسپیکٹ کا ایک طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹا نہ بولے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ظلم ہونے دیں, اس وقت نہ بولے, بعد میں کسی اور طریقے سے تمیز سے یا کسی بڑے کے ذریعے اس کو سمجھا دے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا قرآن نے کیا حکم بیان کیا, لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہ چیز بھی نفرتیں پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی, آگ لگا دیتی ہے. یہ آپ نے کسی قوم کا نام لے کے لطیفہ سنایا, کسی قوم پہ لطیفہ فٹ کیا, ایسی نفرت پھیلتی ہے. دیکھو صحابہ کے بارے میں قرآن کہتے ہیں الف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. وہ جڑے ہوئے تھے تو کیا ہوا ہے کہ ایک قبیلے نے اپنے قبیلے کا حوالہ ریفرنس دے دیا دوسرے قبیلے کے سامنے, ہم تو فلاں ہیں. دوسرے قبیلے نے کہا کہ ہم فلاں ہیں, اور دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑنے والی, دونوں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, دونوں کی قربانیاں, دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں, دونوں صحابہ ہیں. لیکن قبیلوں کا نام آنے سے, قوم کے نام آنے سے, وہ صحابہ, وہ اصحاب رسول جو جن کے رحماء بینہم ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے, ان کی تلواریں نکلنے لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے یہ جنگ بند کروائی اور فرمایا دعها فانها منتنا,
قوم پرستی، قوم کا نام لے کے دوسری قوم، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، دوسری قوم کو نیچا دکھانا کہ ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں قوم کے ہیں، یہ کام آپ نے فرمایا یہ بدبودار ہے، یہ زمانے جاہلیت کے دعوے ہیں، اسلام میں ان دعووں کی کوئی گنجائش بولو نہیں ہے۔ پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں لڑائیاں مت کرو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں کیا ہیں بھائی؟ بھائی ہیں، چاہے پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، سرائکی ہو۔ آج کتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو ایسے، وہ قوم ہی ایسی ہے، وہ قوم ہی ایسی ہے، اور اسی قوم کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں، اگلے کے دل میں نفرت کی انگارے بھڑک رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دعوت جو تمہیں قوم پرستی کی طرف لے کر آئے اس کو کبھی بھی پروموٹ بولو نہیں کرو۔ دیکھ لو نا، جب قوم پرستی کا نعرہ لگائے سوائے قتل و غارت کے اور ظلم کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، تو یہ چیز بھی کیا پھیلاتی ہے بھائی؟ نفرت۔ اور ایک اور بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا۔ دیکھو یہ قوم پرستی کی نفرت ختم کرنے کا نا اللہ نے ایک بہترین ذریعہ مرد کو کثرت نکاح بھی دیا، بہت ٹپیکل موضوع ہے۔ ہمارے نبی نے جو اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں نا، اس کی ایک بڑی حکمت پتہ ہے کیا تھی؟ مختلف قبیلوں سے ریلیشن، تاکہ وہ قبیلے آپ سے دشمنی ختم کر دیں۔ عرب میں سسرال کی بڑی، دامادوں کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ نبی نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا، کیونکہ ابو سفیان اسلام کے دشمن، جب سے نکاح کیا اس وقت سے دشمنی میں کمی۔ ہمارے محلہ تھا وہاں ہاکسبی روڈ کی طرف نیول کالونی میں نا، تو وہاں ہمارے محلے کی کسی لڑکی کی شادی ہو گئی کہیں ناظم آباد میں، تو ہمارے ایک دوست تھے، بڑے مزاحیہ باتیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس کا ہمیں احترام کرنا ہے، یہ ہماری کالونی کا وہ بن گیا ہے، برادر نسبتی بن گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جنگ کے موقع پر بہت سارے یہودی قید ہوئے، بہت سارے یہودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کی خاتون تھی حضرت صفیہ، ان سے نکاح کر لیا، ان کو آزاد کروا کے۔ جب نکاح کیا ہے نا، صحابہ کے کسٹڈی، صحابہ کے پاس جتنے اس قوم کے غلام تھے صحابہ نے سب آزاد کر دیے کہ اس قوم کی عورت ہمارے نبی کی زوجہ بن چکی ہیں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات کہ بھئی اس قوم کی، اب یہ قوم جو ہے نا ہمارے نبی کا سسرال بن چکا ہے، اور نبی کے سسرالیوں کو غلام بنانا یہ ہماری غیرت کے خلاف۔ تو مورخین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کوئی عورت ایسی اس لحاظ سے اتنی بابرکت نہیں ہے جتنی حضرت صفیہ، کہ سینکڑوں غلاموں کو آزاد کرنے کا ذریعہ بنی۔ عرب اس کا خیال کرتے تھے کہ بھئی یہ پیغمبر کا سسرال ہے، سمجھتے ہو گے، یہ سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کے خلاف جو لوگ بھونکتے ہیں وہ پیغمبر کو خوش نہیں کر رہے۔ حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں ہے؟ نبی کے نکاح میں ہے، تو ان کا تو خلاف بولنا بنتا ہی نہیں ہے، نبی کے سسرال ہے۔ اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، فرمایا ان حق الذی کرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال؟ تو مختلف قوموں میں شادیاں کرنے سے بھی قوموں کی نفرتیں بولو ختم۔ اب آپ نے کسی قوم میں شادی کی، آپ نے اس کے مذاق اڑایا، سسرال تھوڑی چھوڑے گا، بولے گا تیری ایسی کی تیسی ہے بھائی، ہم نے تمہیں بیٹی اس لیے دی ہے، ہم نے تمہیں بہن اس لیے دی ہے کہ تو ہماری قوم کا مذاق اڑاؤ۔ اس سے انسان کا ظرف بھی بڑھتا ہے۔ تو مختلف قوموں میں شادیوں کا بھی رواج بولو، یہ جو ہم بنا کے بیٹھتے ہیں، پٹھان پٹھان میں ہی شادی کرے گا، مہاجر مہاجر میں ہی شادی کرے گا، سرائکی سرائکی میں ہی شادی کرے گا، پنجابی پنجابی میں ہی شادی کرے گا۔ ابے چھوڑو یار، مسلمان کہاں شادی کرے گا؟ مسلمان انسان کا بچہ ہونا ضروری ہے۔ بس کوئی بھی قوم ہو، سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ انسان کا بچہ ہے یا نہیں۔ سیدوں میں یہ بڑا مسئلہ آج کل آ گیا ہے، لڑکیوں کو بٹھا بٹھا کے بڈھا کر دیتے ہیں کہ ہم سید ہیں تو سیدوں میں ہی کرنی ہے۔ او بھائی وہ سید اگر کوئی نہ بے نمازی ہے، وہ بد اخلاق ہے، اس سے بہتر وہ غیر سید ہے جو دیندار ہے۔ میرے پاس کئی کیسز آ چکے ہیں، لڑکیاں 45 سال کی لڑکی ہو گئی، ہم چونکہ سید ہیں ہم غیر سادات میں نہیں کرتے، چرسیوں میں کر دیں گے۔ سیدوں میں تو آج کل ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر کوئی سید نیک شریف مل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ترجیح دے دو، پیغمبر کا نسب ہے، لیکن لڑکی کی عمر نکالتے چلے جانا۔ تو یہ قوم پرستی کی وجہ سے لڑکیوں کی عمریں برباد ہو گئیں، مرد برباد ہو گئے۔ بعض دفعہ معاشقہ ہو جاتا ہے، ایک قوم کے مرد ہے دوسری قوم کی لڑکی ہے، دونوں کا معاشقہ ہو گیا۔ ماں باپ انا کا مسئلہ کہ ہم اپنی قوم کے علاوہ دیتے نہیں ہیں، پرمپرا ہے، اس سے بھی محبتیں نہیں پھیلتی، اس سے کیا پھیلتا ہے بھائی؟ نفرتیں۔ تو اللہ نفرتیں پسند کرتے ہیں، یہ محبتیں
لیکن یہ ایک شادی والوں کو بھی, سوری میں آپ لوگ سے معذرت چاہتا ہوں, یہ میں نے کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا, میں آپ لوگ کے سامنے کیا باتیں, ایک ہی کرنی ہے تو بھائی پھر اپنی قوم میں ہی کرو, صحیح ہے نا. یہ تو ان کی ہے جو جن کا ظرف کیا ہوتا ہے. ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی ہے نا, ایک فلاں قبیلے میں, ایک فلاں قبیلے میں, ایک فلاں قبیلے میں, ایک اپنی کزن سے بھی کی آپ نے, ایک شادی اپنے قریبی رشتے سے بھی کی, اور باقی ساری مختلف قبائل میں. تو ظرف بڑھتا ہے انسان کا, قوموں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے, نفرتیں کیا ہوتی ہیں, کم ہوتی ہیں, دشمنیاں کیا ہوتی ہیں بھائی, کم ہوتی ہیں. تو اور بھی اس موضوع پر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نفرتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں, جن کو ہماری سوسائٹی میں جن کو زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی. اور پھر انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں محبتیں پھیلانے کا بولو ذریعہ ہے. تو اللہ نفرت چاہتے ہیں, محبت چاہتے ہیں, اللہ چاہتے ہیں تمیز سے رہو, محبت کرو, عزت دو ایک دوسرے کو, خام خام میں لڑتے رہو تو اچھا کام نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.